بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی پارہ نمبر 26 کا سبق نمبر 16 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورہ محمد کی آیت نمبر 4 سے 6 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق میں بھی ہم نے آیت نمبر 4 کا ترجمہ اور تفسیر دیکھی تھی۔ اس آیت کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا، تو اس لیے 4 نمبر آیت کا بقیہ حصہ اور اس سے اگلی 2 آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ آیت نمبر 4 کا ترجمہ اور تفسیر حتی تضع الحرب اوزارہا تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اب اس سے آگے کی جو بقیہ آیت ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ ذالک ولو یشاء اللہ لانتصر منہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے انتقام لے لیتا، ولکن لیبلو بعضکم ببعض، لیکن اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمانا چاہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ویسے ہی کسی آفت اور کسی جو ہے عذاب میں مبتلا کر کے ان کو ہلاک کر سکتا تھا، جیسے کہ تم سے پہلے کی قوموں کو، جیسے کہ قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، اور اسی طرح لوط علیہ السلام کی قوم ہے، ان کو ایک عمومی عذاب بھیج کر ہلاک کر دیا۔ اسی طرح ان کو بھی، کفار کو بھی، جو کفار مکہ ہیں، مشرکین مکہ ہیں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے کر جو ہے وہ ختم کر سکتا تھا۔ کوئی بھی عذاب ان پر نازل کر کے ان سے انتقام لے سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا تاکہ وہ تمہیں آزما لے۔ وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ کون جہاد میں شریک ہوتا ہے اور کون اس سے جو ہے وہ اپنی جان چھڑاتا ہے۔ جہاد کرنے والوں کو پھر دنیا آخرت کے اندر اجر و ثواب ملے گا، اور جو شہداء ہوں گے، شہداء کے لیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جنت جو ہے وہ تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس جنت میں ان کو ان کا ٹھکانہ دکھائے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اس کی اندر جو ہے اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جہاد کی مشروعیت جو ہے وہ ایک رحمت ہے، یعنی کہ وہ آسمانی عذاب کے قائم مقام ہے جہاد کی مشروعیت، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا سے کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنا، اس کی جو سزا ہے وہ پچھلی قوموں کو جو عطا ہوئی ہے وہ آسمانی یا زمینی عذاب کی صورت میں ان کو اس کی سزا ملی ہے۔ امت محمدیہ میں بھی ایسا ہو سکتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو ان پر عذاب نازل کر کے انتقام لے سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے قائم مقام جہاد کو فرض کیا، جہاد شرعی کو فرض کیا، جس میں جو ہے وہ عذاب عام کی بنسبت امتحان جو ہے وہ کم ہے، اس میں سہولتیں ہیں اور مصلحتیں ہیں۔ مثلا یہ کہ آسمانی یا زمینی عذاب جب آتا ہے تو اس کے اندر پوری قومیں جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہیں، ان میں بچے بھی ہوتے ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، جانور بھی ہوتے ہیں، سب کے سب تباہ ہو جاتے ہیں۔ جبکہ جہاد کے اندر ایسا نہیں ہے، جہاد کی مشروعیت کے اندر یہی مصلحت ہے، اور اس کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے، جہاد اور قتال کے ذریعے سے، دونوں فریقوں کو یعنی کافروں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے۔ ان دونوں کے لیے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان رکھا ہے کہ کون اللہ کی رضا پر اپنی جان اور مال نثار کرتا ہے اور اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ثابت قدمی سے اپنے اللہ کے دین کی خاطر لڑتا ہے، اور کون جو ہے وہ کفر اور سرکشی پر جمع رہتا ہے، یا اسلام کے روشن دلائل دیکھ کر کے بھی وہ ایمان نہیں لاتا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتا۔ تو اس میں دونوں کی جو ہے وہ آزمائش مقصود ہے۔ کفار کی آزمائش تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کو دیکھ کر بھی ایمان لاتے ہیں یا نہیں، اور مسلمانوں کی جو ہے وہ اس کے اندر آزمائش اور امتحان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ثابت قدمی سے اس کے دین کی خاطر لڑتے ہیں یا نہیں لڑتے۔
اس کے بعد فرمایا والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، قتل کر دیے گئے، تو ان کے اعمال جو ہے وہ ضائع نہیں ہوں گے، برباد نہیں ہوں گے۔ جو لوگ شہید ہو گئے ان کے بارے میں یہ خیال کیا جا سکتا تھا، یہ خیال ہو سکتا تھا کہ ان کے ثواب میں، اجر میں کمی ہو جائے، کیونکہ وہ شہید ہو گئے، انہوں نے مزید اعمال نہیں کر پائے، وہ جو زندہ ہیں وہ زیادہ اعمال کر رہے ہیں، تو اس خیال کی تردید فرما دی کہ ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی، اور اصل منزل یعنی جنت جو ہے وہ ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی یہ ہو سکتا تھا، یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید جو ہے وہ اصل مقصود تک پہنچنے سے پہلے ہی شہید ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا مقصود جو ہے وہ جنت ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے، اس میں وہ جائیں گے، تو لہٰذا ان کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بیان فرما رہے ہیں سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، وہ انہیں منزل تک پہنچا دے گا اور ان کی حالت سنوار دے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کی انہیں خوب پہچان کرا دی ہوگی۔ عَرَّفَهَا لَهُمْ، انہیں خوب پہچان کرا دی ہوگی۔ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ کا مطلب مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ قبر میں، حشر میں، صراط مستقیم پر، اور اسی طرح آخرت کے جتنے بھی مواقع ہیں، تمام مواقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حال درست فرمائے گا اور ان کو سیدھا راستہ دکھائے گا۔ وَعَرَّفَهَا لَهُمْ، اس کا مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا ہے، ایک مطلب تو اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں جو اپنے انبیاء کے ذریعے سے مسلمانوں کو جنت کا تعارف کروایا ہے، یہ جنت اسی تعارف کے مطابق ہوگی، تو لہٰذا ان کو پہچان پہلے سے ہوگی۔ اور دوسرا مطلب مفسرین نے عَرَّفَهَا لَهُمْ کا یہ بیان فرمایا ہے اس آیت مبارکہ کے اندر، عَرَّفَهَا لَهُمْ کے اندر، اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اسی کو زیادہ مفسرین نے اختیار کیا ہے، دوسرے مطلب کو، کہ ہر جنتی کو جنت میں اپنی جگہ تلاش کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پہچان کرانے کا آسان انتظام کر رکھا ہے کہ ہر جنتی اپنی جو اس کی جگہ ہے، مقرر کردہ جگہ ہے، اس پر کسی دشواری کے اور بغیر کسی تفتیش کے بے تکلف خود ہی وہاں تک پہنچ جائے گا۔ اب تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، ذالک خبر مبتدأ مقدر، یعنی کہ خبر مبتدأ مقدر، یہ ذالکہ کے متعلق ترکیب بیان کر رہے ہیں مصنف کہ ذالکہ جو ہے یہ مبتدا مقدر کی خبر ہے۔ ای الامر فیہ ما ذکر، یعنی کہ وہ مبتدا کیا ہے، الامر جو ہے یہ مبتدا ہے، الامر ذالکہ تھا، اصل میں یوں بنے گا، اسے تقدیری عبارت اس کی یوں بنے گی، الامر ذالکہ، یعنی ان کے معاملے میں حکم یہی ہے۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ بِغَيْرِ قِتَالٍ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا۔ کیسے بدلہ لے لیتا؟ بغیر قتال، بغیر کسی قتال کے، یہ اس کی تفسیر بیان فرما دی۔ وَلَكِنْ أَمَرَكُمْ بِهِ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے ان سے، تمہیں جو ہے وہ حکم دیا ہے بِهِ، اس کا، یعنی کہ قتال کا حکم دیا ہے، لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ مِّنْهُمْ فِي الْقِتَالِ، تاکہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے جو ہے وہ آزمائے، مِّنْهُمْ فِي الْقِتَالِ فَيَصِيرُ مَنْ قُتِلَ مِنْكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ، سو تم میں جو شہید کر دیا جائے تو وہ جنت کی طرف جائے گا، اور جو وَمِنْهُمْ إِلَى النَّارِ، اور جو ان میں سے قتل کر دیا جائے تو وہ جہنم کی طرف جائے گا۔ اس عبارت سے مصنف کا مقصد جو ہے، ان کی جو غرض ہے، وہ اس لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ کی تفسیر بیان کرنا ہے۔ وَالَّذِينَ قُتِلُوا وَفِي قِرَاءَةٍ قَاتَلُوا الْآيَةُ نَزَلَتْ يَوْمَ أُحُدٍ وَقَدْ فَشَا فِي الْمُسْلِمِينَ الْقَتْلُ وَالْجَرَاحَاتُ۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین قتلوا جو ہے، ایک قرات تو قتلوا ہے اور ایک قرات قاتلوا ہے، یعنی یہاں پر غرض مصنف قرات کا بیان کرنا ہے، یعنی کہ والذین قتلوا ایک قرات ہوئی اور دوسری قرات والذین قاتلوا ہوئی،
آگے اس کا شان نزول بیان فرما دیا کہ یہ جو آیت ہے یہ یوم احد کے دن نازل ہوئی، یعنی کہ احد کو نازل ہوئی، احد کے واقعے کے متعلق نازل ہوئی، اس حال میں کہ مسلمانوں کے اندر قتل اور زخم جو ہے وہ پھیل گئے تھے، یعنی کہ بہت زیادہ مسلمانوں میں قتل اور زخم تھے، یعنی کہ وہ قتل بھی ہوئے، شہید بھی ہوئے اور زخمی بھی ہوئے تھے۔ فی سبیل اللہ فلن یضل یحبط اعمالہم، یہ یضل کا معنی بیان کر دیے کہ یضل جو ہے یہ یحبط کے معنی میں ہے، یعنی کہ ان کے اعمال جو ہے وہ برباد نہیں ہوں گے۔ سیہدیہم فی الدنیا والآخرۃ الی ما ینفعہم، یہاں پر سیہدیہم کی تفسیر مصنف بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو راستہ دکھائے گا دنیا اور آخرت دونوں میں، یعنی کہ اس چیز کی طرف راستہ دکھائے گا جو ان کے لیے دنیا آخرت دونوں کے لحاظ سے نفع بخش ہے۔ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور ان کے حالت کو سنوار دے گا۔ حالہم فیہما، یہاں اس کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں کے اندر ان کی حالت کو سنوار دے گا۔ آگے فرمایا وَمَا فِي الدُّنْيَا لِمَن لَّمْ يُقْتَلْ وَأُدْرِجُوا فِي قُتِلُوا تَغْلِيبًا، اور دنیا میں جو کچھ ہے یعنی ہدایت ہے، اصلاح وغیرہ جو کچھ بھی ہے وہ اس کے لیے ہے لمن لم یقتل، جو قتل نہیں ہوا، شہید نہیں ہوا، وَأُدْرِجُوا فِي قُتِلُوا تَغْلِيبًا، اور جو مقتول نہیں ہوئے ان کو جو ہے وہ فی قتلوا، مقتولین کے اندر تغلیباً شامل کر لیا گیا، یعنی کہ جو قتل نہیں ہوئے ان کو تغلیباً قتلوا کے اندر ان کو بھی شامل کر لیا گیا۔ دراصل وما فی الدنیا سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی غرض جو ہے وہ ایک اعتراض کا جواب دینا ہے۔ اعتراض تو یہ ہوتا ہے کہ یصلح بالہم کی جو تفسیر بیان فرمائی حالہم فیہما، کہ ان دونوں کی یعنی کہ ان دونوں کے اندر یعنی کہ دنیا اور آخرت دونوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حالت کو سنوار دے گا۔ تو حالت تو ان کی سنواری جاتی ہے، اصلاح احوال تو ان کا ہوتا ہے جو زندہ ہوں، یعنی کہ جو قتل نہ ہوئے ہوں، یعنی کہ اصلاح سے مراد وہ چیزیں ہیں جو دنیا میں ان کے لیے نافع ہوں، جیسے کہ نیک اعمال ہے، اخلاص ہے، ہدایت وغیرہ ہے، کچھ بھی ہے، تو یہ تو ان کے لیے ہو سکتی ہے جو مقتول نہیں ہوئے، لمن لم یقتل ان کے لیے ہے۔ تو حالہم کی ہم ضمیر جو ہے اس سے مراد تو مقتولین فی الحرب ہیں، یعنی جو جنگ کے اندر شہید ہو گئے۔ تو اس کا جواب یہ ہے اس اعتراض کا کہ یہاں قتلوا سے قتلوا سے والذین قتلوا سے جو ہے وہ مجاہدین مراد ہیں جو مقتول نہیں ہوئے مگر جہاد میں وہ شریک رہے، اور اس کی جو ہے وہ تائید قاتلوا والی روایت سے ہوتی ہے، یعنی یہ جو اوپر مصنف نے اس کے اندر دوسری روایت کا ذکر کیا ہے اس سے اس کی جو ہے وہ تائید ہوتی ہے قاتلوا والی قرات سے۔ قاتلین کو مقتولین کے اندر جو ہے وہ تغلیباً داخل کر دیا گیا ہے۔ اب اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ جو مجاہدین زندہ بچ گئے تو اللہ تعالیٰ ان کے حال کی اصلاح دنیا میں فرمائے گا، اور جو راہ خدا میں شہید ہو گئے تو ان کی جو ہے وہ اصلاح جنت میں فرمائے گا، ان کی حالت وہاں سنوار دے گا۔ آگے فرمایا وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، عَرَّفَهَا بَيَّنَهَا، یعنی کہ ان کو ان کی جگہوں کی شناخت اللہ تبارک و تعالی جنت میں کروا دے گا۔ فَيَهْتَدُونَ إِلَى مَسَاكِنِهِمْ مِنْهَا وَأَزْوَاجِهِمْ وَخَدَمِهِمْ مِنْ غَيْرِ اسْتِدْلَالٍ۔ مصنف فرماتے ہیں، اس کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو پہچان کیسے کرا دے گا، شناخت کیسے کرا دے گا، اس کی تفسیر بیان فرما دی کہ وہ جنت میں اپنے مکانوں کی طرف اور اپنی ازواج کی طرف، وخدمہم اور اپنے خدام کی طرف، من غیر استدلال بغیر معلوم کیے پہنچ جائیں گے۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں۔ نمبر 1، جہاد کی مشروعیت میں کیا حکمت ہے؟ نمبر 2، اہل جنت کو راہ دکھانے کا کیا مطلب ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔